अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और आज तक की जो 1 बजे तक की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं और जो भी आगे होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनके तज्ज़िये तबसरों के साथ हम हाजिर हैं इस शो में। मेरा नाम है लबीबा तैमूर। हम हमेशा से मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज तो टॉपिक्स वही हैं, मतलब वज़ीर ख़जाना जो बात कर रहे हैं वो है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो गर्दिशी हमारे जो माशी जो गर्दिशी कर्जे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। आज मैं वही बात करने लगी थी कि नाजरीन से हम लोग शेयर करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़। वो टॉप स्टोरीज़ में ज़रा मौशी हालात के हवाले से काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी हुई है। अच्छा, एक और भी है लबीबा, जो 2 इत्तेहादी नाराज़ हुए रिकॉर्डिंग के ऊपर, कानून साजी के हाँ ऊपर। जी, एग्जैक्टली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट है। हाँ जी। इस तो किस्म के मैं टॉप स्टोरीज अपनी नाज़रीन के साथ ज़रा शेयर कर लूँ। तेल की कीमतों में कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं लगाया गया। यहाँ तक तो बड़ी खुश वाली बात है, क्या खुशखबरी आपको लगती है और आपको बड़ा दिल खुश हो जाता है कि यार बचत हो गई। लेकिन उसके बाद की जो बात है वज़ीर ख़जाना की वो ये है कि जी लेकिन 50 रुपये लेवी टैक्स आयद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो गया, पहले आपने खुशखबरी देकर आपने बाद में अपने डरा दिया है। और IMF की नई किस्त के लिए तमाम मामलात पूरे हैं, ये भी कहा गया है जनाब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जानिब से। इस पर भी आगे बात करेंगे। मुझे बड़े ढेर सारे ना क्वेश्चंस जो है ना मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगी इसके ऊपर। बड़ा खूबसूरत किस्म का लॉलीपॉप हमें अभी मिला है। अच्छा, IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा रहेगा और दोस्त ममालिक की मदद से पैसे अगर मिल जाएँ तो जो हमारे आर्जी उससे ना हमें रिलीफ मिलेगा। तो जो अगर हमें आर्जी रिलीफ अगर मिलेगा तो क्या हमारा उस आर्जी रिलीफ मिलने के बाद जो हम लोग डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे हमारी घंटी जो लटक रही है हमारे सर के ऊपर, क्या वो उससे ख़त्म हो जाएगी? ये जनाब मिफ्ता इस्माइल कहते हैं। और मिफ्ता इस्माइल की बात के ऊपर मैं ये क्वेश्चन काशिफ साहब से पूछूंगी और हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनसे पूछूंगी। बल्कि अब जब ये मामला मुआशी हालात के हवाले से करते हुए जा रहे हैं हम, तो वो ये जो गर्दिशी कर्ज़े मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं नाजरीन। और यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन है कि तवानाई का गर्दिशी कर्जा जो है 4177 अरब तक पहुँच चुका है और गर्दिशी कर्जे में सालाना 129 अरब रुपए का इजाफा हो गया है, विच इज़ ऐसे वाला वेरी अलार्मिंग। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इसी के ऊपर मौशी जो टीम है उसको हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है और मौशी टीम वज़ीर आज़म को मौशी हालात के ऊपर ब्रीफिंग भी देगी। तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी हम मौशी हालात की तरफ से ना जाते हुए हॉट वाटर्स में लग रहा है। पाकिस्तान किस तरह से निकलेंगे और किस तरह हमें इस तरह कोई क्या तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए, वो तो आने वाले वक्तों में मैं अपने काशिफ साहब से और हमारे जो गेस्ट होंगे उनसे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और सर मेरी बात सुने, पहले तो कहा गया जनाब कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसमें मैं बड़ा खुश हो गई, भाई पेट्रोल जितना पड़ता है गाड़ी में उससे ज़्यादा नहीं होगा और अब आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। अब 50 रुपये की जो लेवी टैक्स है उस पर आयद भी करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुने कि कहा जा रहा था वज़ीर ख़जाना के मामला तय पा गए थे IMF से, तो IMF से जब तय पा गए थे और नहीं किसके लिए बेचारे मामला तो उन्होंने कर दिए, तो मुझे ये समझ नहीं आई है कि 50 रुपये की जो ये लेवी जो बढ़ाने की बात थी तो क्या इन मामलात में तय ना की गई होगी? देखें अवाम से ना हर दौर में झूठ बोला गया है। अच्छा, इस वक्त जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इसकी जो आलमी मंडी में तेल की प्राइस थी $120 फी बैरल के करीब थी। आज जब 74 और $75 जो फी बैरल हो गई है तो आप डिफरेंस देख सकती हैं कि कितना है। ऑलमोस्ट मेरा $40 फी बैरल फर्क पड़ गया। लेकिन उसका रिलीफ नहीं मिला। कतई कलामी की माजरत, वजाहत मसूद तज्जियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ ही ये बात फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वजाहत मसूद साहब, वेलकम टू द शो। तेल की कीमतों में वज़ीर ख़जाना साहब ने बयान दिया कि तेल की कीमतों में कोई नया टैक्स या सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन 50 रुपये लेवी टैक्स तो आयद करना पड़ेगा। जी कैसे देखते हैं? आज मेरे ख्याल में $74 पे बैरल पर बैरल जो है प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में। जी दुरुस्त फरमाया आपने। जब ये गवर्नमेंट में आए थे 115 से 20, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, 115 से $20 जो है फी बैरल थी। योर टेक प्लीज। भैया बात ये है कि अब हम माने या नहीं माने, मुल्क तो लुट गया
غریب ہو گیا اس لیے کہ ہم نے پیسے جہاں پہ خرچ کرنا تھے وہاں نہیں کیے اور دنیا بھر سے پیچھے رہ گیا. اب یہ عوام کو لوٹنے کا اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے وہ یا تو بجلی کے ٹیکسز پہ بجلی کے بل پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دینا ہے یا پیٹرولیم پروڈکٹس پہ لیوی لگا دینا ہے. تو وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ صاحب وہاں قیمت کم ہو یا زیادہ ہو ہم آپ کی جیب سے یہ پیسے نکالتے رہیں گے. کہ انہوں نے حکومت چلانی ہے اور حکومت بھی ان لوگوں کی مرضی سے چلانی ہے جنہوں نے ہماری معاشی ترجیحات طے کرنا ہے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی یہ عرض کروں گا کہ بھلے وہاں قیمت کم ہو یا زیادہ ہو ہماری جیب اتنی ہی کٹتی ہے. تو مطلب آپ جس طرح یہ ابھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف سے کمٹ کیا ہوا تھا, اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کس نے کمٹ کیا تھا, کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے, اس کے بعد جو ہے مہنگائی کا طوفان آیا پاکستان میں. تو اس کے بارے میں آپ کا میں ماہرانہ رائے چاہوں گا. جی آپ بجا فرما رہے ہیں, بالکل ری نیگوشیٹ کیا, لیکن وہ ری نیگوشیٹ بھی انہی سے پوچھ کے انہی کی مرضی سے انہی کی رضا سے کیا جنہیں پہلے اعتماد میں لیا تھا یا جن سے پہلے رضا چاہی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ جتنی وہ پچھلے والی حکومت بے بس تھی اتنی ہی یہ حکومت بے بس ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا کہ وی نیڈ اے براڈر اکنامک چارٹر جس میں ہمیں یہ تو پہلے یہ تو طے کرنے کہ ہمارے ملک میں اقتصادی فیصلے کرنے کس نے ہیں, جو لوگ جن لوگوں کا یہ کام ہے, جن لوگوں کو یہ ذمہ داری قوم نے دی انہوں نے کرنے ہیں یا کسی اور نے کرنے ہیں. مجاہد مسعود صاحب, اس وقت عوام بہت پریشان ہے کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, دوسری طرف جو اسحاق ڈار صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی نئی قسط کے لیے تمام معاملات پورے ہیں, اور تیسرے اینڈ پہ ہم دیکھیں تو ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف پروگرام کی واپسی تک ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا. تو یہ معاملات بہت الجھے ہوئے نہیں لگ رہے کیونکہ عوام کو جو ریئل پکچر ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے. آپ نے توجہ فرمائی کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کا باہم جھگڑا ہے وہ تو ذاتی مفاد کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا نا, ایک بات. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں, میں پھر آپ سے عرض کیے دے رہا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر دیا ہے. ہم نے اس ملک کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر دیا ہے. باقی ڈیفالٹ سے بچنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں, ادھر ادھر سے پکڑ کے دے دیا جائے. اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو سکوک پہ 5 دسمبر کو جو پے کرنا تھا 2 کو کر دیا, تو اس پہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کیا پے کیا 7.95. یہ وہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو امریکن گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتی, وہ 1.25 پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس سے زیادہ سے پہ وہ قرضہ نہیں دیتی. تو یہ سارے اقدامات پھر I'm sorry to cut you short, یہ سارے اقدامات کاسمیٹکس ہیں. یہ سارے کاسمیٹکس نہیں ہے, کرمنل ہے میرے بھائی, کرمنل ہے. یہ کرمنل ہے, جس کا خمیازہ کرائم اگینسٹ نیشن, جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. اچھا کاشف صاحب, میں وجاہت صاحب آپ سے میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی نئی قسط کے لیے تمام معاملات جو پورے ہو چکے ہیں, یہ کہا گیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے, اس کا مطلب یہ کہ کیا اس کے مترادف ہے کہ ان کے جو ساری شرائط ہیں وہ مان لی جائیں گی؟ وہ تو مان لی گئیں, وہ تو یہاں تک مان لی کہ ہم یو آر ان نو پوزیشن واٹس ایور ٹو ایون نیگوشیٹ. یعنی آئندہ بھی جو انہوں نے کہی ہوں گی وہ بھی مان لیں گے. ضرورت مند سے بڑا جو ہے وہ قرض خواہ کون ہوتا ہے بھائی, وہ ہر شرط مان لیتا ہے. ہر شرط مان لیتا ہے. یہ ہندو بنیے والا معاملہ ہو گیا نا پاکستان کے ساتھ بھی. یہ جو آئی ایم ایف جو ہے ہندو بنیا بھی جو ہے وہ تھوڑا رحم رکھتا تھا. اگر وہ ایسا ہی ہوتا تو آج اس کے جو ہے وہ ہندو میجورٹی کنٹری کے جو ہے فورن ریزرو جو ہے وہ 640 ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوتے, وہ ہمارے برابر اور ہماری کیٹیگری میں ہوتے تھے. اچھا, ہندو بنیا جو ہے وہ ہم سے پیچھے رہ گیا اس بے وقوفی میں, ہم اس سے آگے نکل گئے. وجاہت مسعود صاحب, ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بلکہ ہمارے ویورز کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز بتائیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں دوست ممالک کی مدد سے پیسوں سے
आर्जी रिलीफ मिल सकता है। ये काम मुफ्ती साहब ने वो तब क्यों नहीं किया जब उनको 4.5 महीने मिले थे, जब तक शायद डाल साहब तशरीफ नहीं लाए थे। ये उनकी पार्टी का इंटरनल झगड़ा है और मुफ्ती साहब एक और ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और इसहाक डार साहब एक और को, और इनकी बाहम पॉलिटिकल कश्मकश में अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि इन दोनों की आप लड़ाई, तो ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके साथ जुगाड़ किया जा रहा है इस वक्त। जुगाड़ हो चुका मेरे भाई, जुगाड़ हो चुका। अच्छा, एक और बड़ी अलार्मिंग जो है न्यूज़ इस वक्त आज जो है वो मैं उसको ब्रेकिंग ही कहूँगा, जिनको समझ है इसकी, कि गर्दिशी कर्जे मुल्की तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और तवानाई का गर्दिशी कर्जा 4177 अरब तक पहुँच गया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे बताइए कि PSO समेत कौन कौन से इदारे इसकी लपेट में आने जा रहे हैं? आपने तवज्जो फरमाई कि PSO को तेल खरीदने से, एनर्जी खरीदने से मना किया गया 2 महीने तक, ताकि एक और इदारे को, जो प्राइवेट इदारा था, उसको फायदा हो सके। और ये 4000 के गर्दिशी कर्जे, ये हम 1100 पे 2018 में थे, 2021 में जो है वो हम 2500 पे आए थे और चीखे मारते थे हम सब के, जनाब ये गर्दिशी कर्जा किस तरह जा रहा है, व्हाट अबाउट 4000, हाउ टू बी पेड बैक मोर देन 4000। इसका तरीका फिर ये रह जाएगा कि पुलिस के नाकों पे पुलिस वालों को एक पिस्तौल दे के खड़ा कर दिया जाए कि जो शहरी गुजरे उसकी जेब खाली करवा ले, जो कुछ उसके अंदर है वो निकलवा ले। अच्छा, अब ये जो कलेक्शन है पुलिस के थ्रू भी हो सकती है इस मुल्क को चलाने का। तो आप मतलब ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है और माशी जो सूरत हाल है, मैं कहूँगा बदतरीन सूरत हाल है, इस पे उनकी मुआशी टीम जो है वो उनको ब्रीफिंग देगी। क्या देखते हैं इसमें से आउटकम इसका कोई आता देख रहे हैं आप? वजीर आजम और उनकी हंगामी टीम और उसमें होने वाली हंगामा राई सब बेकार इसलिए है जब तक हम ये नहीं सोचते कि हमारा मुल्क अफोर्ड क्या करता है, कितना डिफेंस बजट अफोर्ड करता है, कितने जो है वो हम जो हमने कर्जे लिए हैं उनका ऑडिट किया जाए, कौम को इत्मीनान में दिया जाए। ना आइंदा इंतखाबात इस मुआशी बहरान को हल कर पाएंगे, ये अहमक बना रहे हैं इमरान खान साहब कौम को, और ना मौजूदा हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में है। वी नीड सीरियस, जिसे हम खेलों की जुबान में कहते हैं ना, ड्राफ्ट बोर्ड पे, स्टोरी बोर्ड पे वापस जाएं और जाके देखें कि हमारे पल्ले है क्या और हमने खर्च कहाँ करना है। ये जो हम हर तीसरे हफ्ते एक शुक्ली चलाते हैं वो कौम को कितने में पड़ती है, बताया कौम को? तो कौम को बताया जाए कि हमारा रेवेन्यू जो है वो 92% कहाँ पे खर्च, 2 मद हैं, एक डेट सर्विसिंग की और दूसरा चूंकि आपका पब्लिक टीवी है तो मैं उसकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए दूसरे का नाम नहीं लेता। इन 2 लाइन आइटम्स पे 92% रेवेन्यू अगर खर्च हो जाता है तो बाकी कौम के पास 23 करोड़ लोगों के पास 8% बचता है। मुजाहिद मसूद, आप इस वक्त हम फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि माशी बदतरीन जो बदहाली का शिकार है अवाम ही है ना जी। ये तो जो हुक्मरान है इनको तो इससे आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ता है, इससे निकलने का कोई है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी अपने पीक पर है जी। पॉलिटिकल टर्मोइल और मेरे भाई मुआशी बदहाली लाजमो मलजूम है, जुड़े हुए हैं। क्यों आएगा सरमायाकार एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में उसे पता हो कि ये किसी वक्त भी जो है ना इसकी मईशत जो है वो मुनहदम हो जाएगी, वो बैठ जाएगी, वो नहीं चल सकती, उसके पास बेविदाल नहीं है और नीयत भी नहीं है कौम की कि वो इसको ठीक करे। अच्छा काशिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं हमारे इन एसेट्स पे कितना थ्रेट है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? मुजाहिद मसूद साहब से पूछ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है जी लबीबा की तरफ से कि ये आप जो ये गर्दिशी कर्जे इतने बढ़ गए हैं तो हमारे एसेट्स, आप समझ रहे हैं एसेट्स ना जी ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने एयरपोर्ट्स भी दे चुके हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन की जानिब जाने उस पे फर्क तो पड़ेगा। फिर बहरहाल फिर भी वजाहत मसूद साहब से पूछ लेते हैं एसेट्स पे क्या असर इसका पड़ेगा? ज़ाहिर बदतरीन तो पड़ेगा। बेच भी देंगे तो माफ कीजिएगा, कभी माँ बाप के बनाए हुए असासे बेच के भी को खानदान चलाया जा सकता है।
असासे बढ़ाए जाते हैं या बेचे जाते हैं। बल्कि ये एयरपोर्ट बयान तो पे ख्वाजा आसिफ का भी आया था ना कि उनसे पूछना चाहिए गोल्फ कोर्सेज क्यों नहीं बेचते। जिस रावलपिंडी के पास जो है वो सैकड़ों एकड़ पे गोल्फ कोर्स है, वो क्यों नहीं बेचते, एयरपोर्ट क्यों बेचना चाहते। एग्जैक्टली। आपका पीटीवी भी तो बेच दिया गया था ना। अच्छा, मैं वजाहत मसूद साहब, आपको इफ़ यू रिमेंबर तो 2016-17 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान में पेट्रोलियम की बहुत शदीद, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते तक बहरान आया था, पेट्रोल मिल नहीं रहा था, सीएनजी वाज नॉट अवेलेबल। तो क्या ऐसी कुछ सूरत हाल खुदा ना खास्ता तो नहीं आप देख रही है, गर्दिशी कर्जे जो इतनी ज़्यादा बढ़ गए? वो तो आएगी बाबूजी, वो तो आएगी। वो जो प्राइवेट पीपीआईज हैं वो तो अपना पैसा मांगेंगी ना। अब ये 4000 ये तो 4000 अरब रुपया, 4000 177 अरब रुपया। अब से 6 महीने पहले ये 2700 और 2500 के बीच में घूम रहा था। तो एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 1/4 25% बढ़ा है। बढ़ गया। मैं कैसे और कहाँ से देना है, कहाँ से देना सालाना 129 अरब का इजाफा हुआ है। 1000 सालाना 129 अरब, नहीं वो 1209 अरब का इजाफा हुआ है। 129 अरब सालाना। हाँ 129 अरब। Yes, हाँ yes. सालाना। और ये पिछले चंद महीनों में बाकायदा इसमें 25% इजाफा हुआ है। मैं नहीं समझता कि कौमी मईशत जो है, सिवाय इसके कि अवाम जो है वो, मुझे खौफ है कि वो क्या करेंगे क्या, जब लोगों के बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, वो कहाँ से ये लेवीज और ये टैक्सेस देंगे। इनके पास कोई जरिया नहीं होगा सिवाय इसके कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ा दें। वाई नॉट डायरेक्ट टैक्सेस, वाई नॉट कटिंग ऑफ द गवर्नमेंटल expenses, why not cutting down the perks and privileges of the सरकारी वो जो अहलकार बैठे हुए हैं। सर इट्स द एक्चुअली टाइम, नहीं हम बेचते। वजाहत साहब मैं वही कह रही हूँ कि इट्स एक्चुअली टाइम। हम लोगों की भी गर्दनें बड़ी दफा अवाम कटवा चुकी हुई है, अब उनकी बारी है, अब उनको चाहिए कि वो सैक्रिफाइस करें। वो मराहत याफ्ता तबका है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा तो फर्क पड़ता है बाबूजी, जब पल्ले देने को कुछ नहीं होगा, जब वहाँ जाके नाक घिसटना पड़ती है, फर्क उनको भी पड़ेगा। वो तो वजाहत मसूद साहब वो तब ही पड़ता है ना, उसके महल पे बैठा हुआ है। वजाहत मसूद साहब वो तब पड़ता है जब ये गवर्नमेंट में होते हैं, अदरवाइज तो दे विल रन अवे। यस दे डू। मैं आपसे लास्ट 178 सिर्फ एक महकमे के 178 आला अफसर जो है वो कनाडा में असाइलम ले चुके हैं। ये हमारे सियासतदानों को गालियां देते हैं। हमारा सियासतदान तो यहाँ पे फांसियां भी झेलता है, जलावतियां भी झेलता है, जेलें भी झेलता है, फिर वापस आता है। ये किधर गायब हो जाते हैं? कौम को रास्ता दिखाने वाले रिटायर होते ही गए। शौकत अजीज साहब अब 2008 के बाद से वापस क्यों नहीं पाकिस्तान में नजर आए? वजाहत मसूद साहब आपसे बातें तो बहुत सी करने को दिल कर रहा है, और मतलब जाहिर है कि वो आपकी बातें अच्छी भी लगती हैं हमें, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। और 1 बजे तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के मौशी हालात की, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन अब जो हो चुकी है उसके अंदर अब तो वाकई डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो वाकई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो हमारे सर पर है ना वो लटका ही रहेगा। मैं जल्दी से आपको और भी बता दूं कि क्या क्या टॉप स्टोरीज़ हैं और क्या क्या हो चुका हुआ है। वफाकी काबीना ने रेकोडेक मंसूबों की मंजूरी दे दी है, और रेकोडेक कानून साजी पर 2 इत्तेहादियों की नाराज़गी के मामले के हवाले से भी हम बात करते चलेंगे। जनरल बाजवा ने नहीं, 2 और लोगों ने परवेज़ इलाही को बनी गाला का चक्कर लगवाया। ये चक्कर क्या है, इस चक्कर व्यू के हवाले से भी हम बात करेंगे। इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने की तारीख का ऐलान करेंगे, जबकि परवेज़ इलाही जो है वो अभी तक माने नहीं हुए हैं। ये भी जो है कश्ती कहाँ जाकर किनारे लगेगी इसका भी अभी तक आइडिया नहीं है, इस पर भी हम बात करते चलेंगे। जबकि हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। परवेज़ खटक के हवाले का बयानिया भी सामने आया है, जहाँ के बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर वफाक सांप बनकर बैठा है।
جناب یہ بیرسٹر سیف کی جانب سے ایک بیانیہ سامنے آیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما تحریک انصاف حسان خاور صاحب, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. حسان خاور صاحب, وفاقی کابینہ نے ریکوڈک منصوبوں کی منظوری دے دی اور اس منظوری کے بعد 2 مین اتحادی ان کے ناراض بھی ہو گئے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ ناراضگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریکوڈک کا جو منصوبہ تھا اور یہ جو سارا گڑبڑ پچھلے کئی سالوں کی تھی, اس کے اوپر ہماری حکومت کے دور میں کافی پیش رفت ہوئی تھی اور اس کی بنیاد وہیں رکھی گئی تھی. دیکھیں یہ مسائل حل ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں فیصلہ سازی کیسے ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو بگاتے ہیں. لیکن اب جو اس حکومت نے کیا ہے اس میں جو مجھے نظر آتا ہے کہ دیکھیں اس میں بالکل ایک ہڑبون کی سی کیفیت ہے کہ نہ یہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, نہ بیٹھے یہ سارے ایک گورنمنٹ کے اندر ہیں, ایک کابینہ کے اندر ہیں, اور ایک کو دوسرے کا علم نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو یہ حال ہے حکومت کا. ریکارڈ تو چلے جو ہو گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت کے اندر فیصلہ سازی کیسے ہو رہی ہے, اور یہ کتنے باریکی سے جو ہے یہ کھڑے ہیں, اور 2 لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں تو پوری حکومت ہل کے رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک لوگوں کو نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ کتنی مس مینجمنٹ اور نااہلی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینگل صاحب اور JUI اگر ناراض ہوئی ہے اس کے بعد تو گورنمنٹ کو کوئی سیریس تھریٹ ہے اس کے بعد؟ دیکھیں یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ ایک MNA بھی ہلتا ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت کو خطرہ ہوتا ہے, اور یہ ہمیں کوئی شک تو نہیں رہا. اب آپ دیکھیں نا کہ نہ یہ حکومت کو مشکل فیصلے لے پا رہی ہے, نہ IMF سے مذاکرات کسی طور چڑھ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ سن لیں تو وہ ان کو بتا رہے ہیں, تو ہے. اور یہ اب آپس میں نظر آ رہا ہے کہ آپس میں تو یہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں نا کتنا مشکل ہے کہ اگر ایک فیصلہ کرنا ہے تو کم از کم آپ کے جو اتحادی ہیں, اگر آپ نے کسی اور کو اعتماد میں نہیں بھی لیا, انہیں کو ایک میز پہ بٹھا کے ود ان دا پارٹیز 2 سٹیٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہیں نا. اسحاق ڈار صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, مفتاح صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ ایک پیج پر ہی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی بات ہے, اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ آپ اوور آل ریزلٹ دیکھ لیں نا. یا تو کوئی IMF سے مذاکرات آگے چل رہے ہوں, یا کوئی ہمارا روپیہ اسٹیبل ہو گیا ہو, یا ہماری انڈسٹری چلنے لگ گئی ہو تو ہم کہہ دیں. تو یہ آپس کی بتا یہ رہا ہے کہ طرح طرح کے تجربے کر رہے ہیں. پہلے مفتاح صاحب والا تجربہ. جی اسد صاحب دیکھیں, آپ تو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب وہ اچھا مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں, براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. مقصد تھا وہ صرف اور صرف نوجوان کو روزگار مہیا کرنا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جو منصوبے شروع ہوئے, چاہے وہ ہیلتھ پروگرام ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہو, چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں, ان تمام کا مقصد ملک کے اندر ترقی اور روزگار مہیا کرنا تھا. اور جب 2018 کے بعد ایک پروپیگنڈا گروہ ملک کے اوپر مسلط ہوا تو انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے کسی نئے منصوبے پہ, بلکہ وہ تمام منصوبے جو وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے تھے اس کی تختیاں بدلتے رہے. اور آج چیخ کے وہی لوگ صرف دوسروں کے اوپر الزام تراشی, گالی دینا, بہتان, تقسیم, افراتفری, سیاسی عدم استحکام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف نظر ہٹانے کے لیے اپنی 4 سال کی نالائکی, نااہلی, چوری, کرپشن اور جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو وزیر اعظم نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا, جس کو شروع میں انہی لوگوں نے, انہی شکلوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی, اس کا آتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے ریوائول کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور شزا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ پورے پاکستان جو یوتھ ہے اس کو انگیج کر کے ان کے مسائل سن کر دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا جائے, جو کہ 4 سال ایک کامیاب جوان پروگرام کے نام سے اس کی تختی تو بدل دی گئی, لیکن اس کے اندر وہ تمام منصوبے جس کو ہم نے شروع کیا تھا اس کے تقریباً 60% منصوبوں جو پروجیکٹس تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا. وہ آپ کو شزا اس کی تفصیل بتائے گی. اس میں اس ریوائول کا جو کہ لون سکیم ریوائول ہے, چھوٹے قرضے بڑے قرضوں کا ریوائول ہے جو بند کر دیا گیا تھا, اس کا مقصد 5 کروڑ
سے زائد جو نوجوان ہیں جن کی عمر 15 سے 29 سال ہے ان کو روزگار مہیا کرنا ہے مختلف پروجیکٹس کے ذریعے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا روزگار کا ایک مین فوکس ہے, اس کا مقصد ہے, اس کے ساتھ ساتھ بزنس لونز ہیں, لیپ ٹاپ سکیمز ہیں جو شہباز شریف صاحب 2011 سے پنجاب میں انہوں نے یہ پورا منصوبہ شروع کیا تھا. اور انوویشن ایوارڈز ہیں. سپورٹس ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر نوجوان نسل کو انگیج کر کے ان کو ایسی اپرچونٹیز مہیا کی جا رہی ہیں جس میں ان کا نہ صرف روزگار بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ اور بیشتر ایسے ایریاز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے. یہ تمام تفصیل جو آپ کو شذا اس وقت بتائے گی, میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ پلیز سیاسی پریس کانفرنس تو آپ لوگ ضرور دکھاتے ہیں, لیکن یہ ایسی مثبت چیز ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل جو اس وقت 68% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری ہے, اس کے لیے یہ چیز ہیں جو کہ ہر بچہ جو اس ایج کے اندر فال کرتا ہے وہ PMYP.gov.pk کے اوپر اپنی ان اپرچونٹیز کو ایکسیس کر سکتا ہے, جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام PMYP.gov.pk کے اوپر. اب میں شذا سے درخواست کروں گی آپ کے سوال لینے سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل کہ وہ اس کی تفصیل بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مریم نے زیادہ تر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو دے دی ہے. 2022 میں ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی بہت مشکل وقت میں, تو سب سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب کا جو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ اکانومی کو, معیشت کو سٹیبلائز کرنی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی ہی چند میٹنگز میں مجھے یہ ذمہ داری دی کہ جو ہمارے پاکستان کی 68% ینگ پاپولیشن ہے, جو کہ تقریباً 15 کروڑ لوگ ہیں اس ملک کے اندر, 15 کروڑ کی آبادی ہے, ان کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے. جیسے کہ بات کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی ہے, یوتھ جو ہے, جو ینگ لوگ ہیں پاکستان کے, وہ بالکل ہمارا ایک لنچ پن رہے ہیں ہماری ہر پالیسی کا, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں. شہباز شریف صاحب نے 2011 سے ای روزگار, ای لرننگ سینٹرز, پنجاب کے اندر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن, پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ شروع کیا. صحت کے لیے ہاسپٹلز پہ, اسکولز, کالجز پہ کام کیا. تو یوتھ پروگرام جو ہے وہ 12 سالوں سے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے. فیڈرل میں وزیر اعظم نواز شریف نے آتے ہی سب سے پہلے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو لانچ کیا. اس کے تحت 6 منصوبے شروع کیے گئے جس میں لاکھوں لوگوں کو 4 سال میں انٹرنشپس دی گئیں ہر سال, اور پیڈ انٹرنشپس تھیں. اس کے بعد لیپ ٹاپ جو ہے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہم نے 4 سالوں میں لیپ ٹاپس بانٹے. بزنس لونز کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. اسی طرح جو پسماندہ علاقوں سے لوگ تھے ان کو فی ریمبرسمنٹ یا اسکالرشپس دی جاتی تھیں, قرض حسنہ دیا جاتا تھا. 2018 میں جب حکومت بدلی تو 60 بھی نہیں بلکہ 80% یہ منصوبے بند کر دیے گئے, اور ان میں سے صرف 2 منصوبے جو کہ لون پروگرام تھا اور اسکلز پروگرام تھا, اس کو باقی تمام منصوبوں کی طرح جو نوجوانوں کے حق کی علمبردار پارٹی بنتی ہے, جو ان کے حقوق کی سب سے زیادہ بات کرتی ہے, انہوں نے ایک بھی اپنا منصوبہ نوجوانوں کے لیے شروع نہ کیا, بلکہ ہمارے ہی منصوبوں کو آدھے سے زیادہ کو بند کر کے 2 کو اپنے رنگوں میں ڈھال کے کامیاب جوان کے نام سے لانچ کر دیا. تو سوشل میڈیا پہ زیادہ زور رہا, آن گراؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لانچ کیے ہوئے منصوبے جو ہیں وہی استعمال ہوئے, اور میں ریٹریٹ کروں گی کہ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو جب اس پروگرام کے ریوائول کی بات کی تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سال 1 لاکھ ہائی اچیورز کو لیپ ٹاپس جو ہیں وہ دیں گے. اس میں ہم نے 50% خواتین کا حصہ رکھا ہے, اسی طرح ہم ٹرانسجینڈرز کو بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ کریں گے, اور یہ لیپ ٹاپس میں بلوچستان کا کوٹا ہم نے اس سال ڈبل کر دیا ہے.
تو یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو ہے اس میں جس طرح سے سارا ان کا جو اکنامک لینڈسکیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف اور آئی ٹی کی طرف آ رہا ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ وقت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ینگ لوگوں کے لیے سب سے اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ روزگار ہے، تو اس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لانچ کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سخت ہدایت پہ اور قائد نواز شریف صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اس میں چیمبرز آف کامرس کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ یہ جو ان کا آپس میں گیپ ہے وہ برج کیا جائے۔ پاکستان میں لیبر ڈیمانڈ اور سپلائی میں بہت گیپ ہے، کس طرح اس گیپ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ڈیسنٹ ورک، یہ نہیں ہے کہ ایم بی اے کیا ہوا بچہ جو ہے وہ کسی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ڈیسنٹ ورک کے لیے ہم نے جو ہے وہ سال میں کم از کم 20 لاکھ نوجوانوں کو کس طرح نوکریاں اور روزگار مہیا کرنا ہے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے اور انڈسٹری کے ساتھ مل کے بنایا ہے۔ اور خالی منصوبہ نہیں بنایا، اس کے ساتھ ساتھ جو سکلز ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے جس کے تحت تقریباً 1 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی، ہنر دیا جائے گا، خواہ وہ کنونشنل سکلز ہوں تاکہ ہمارے لوگ جو بیرون ملک لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں وہ سرٹیفائیڈ ہوں، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کے اوپر دیا ہے، آئی ٹی سکلز کے اوپر دیا ہے تاکہ جو آج کل کی جو اکانومی ہے ہمارے بچے گھر سے بیٹھ کے، پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا فری لانسنگ اکانومی ہے۔ پاکستان میں جب امیزون آیا، پاکستان دنیا کے تیسرا بڑا ملک بن گیا جو امیزون پہ تھا، تو پوٹینشیل ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے۔ یہ جو 15 کروڑ بچے ہیں یہ ہمارا اثاثہ ہیں جس کو ہم نے ایک بہتر طریقے سے اگر استعمال کیا تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ سکلز کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پروگرام ہے جو کہ جس کی ایک اور جو دوسری خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس لونز کا پروگرام ہے وہ بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز اب ہو گیا ہے، اور اس کی تمام اپروولز جو ہیں وہ ہمیں مل گئی ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ جلد اس کی اپلیکیشنز بھی pympy.gov.pk اور جن کے پاس اینڈرائڈ ہے ان کے اوپر PMYP کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے، آپ اس کے ذریعے جو ہے اس قرضے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس قرضے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو، کاروبار کو جو ہے وہ کس طرح فروغ دینا ہے، ہمارے بچے جو ہیں امپلائمنٹ سیکرز کی بجائے اس طرح کے کاروبار شروع کریں کہ وہ اور لوگوں کو موقع مہیا کریں، روزگار کے موقع مہیا کریں۔ تو اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 لاکھ تک جو قرضے ہیں وہ بلا سود ہیں اور اس کا کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے۔ تو جو سب سے چھوٹا کاروبار جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جو ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ انکریج کریں گے کہ وہ پلیز اس کے لیے اپلائی کریں۔ ماضی میں جو خواتین کو قرضہ جات ملے ہیں ان کی شرح کم رہی ہے، ہم نے بینک سے بھی بات کی ہے کہ جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو اس ایکسیس ٹو کیپٹل کے لیے جو 5 لاکھ تک قرضہ ہے وہ سود کے بغیر ہوگا اور کولیٹرل کے بھی بغیر ہوگا۔ جو 15 لاکھ تک قرضہ ہے اس میں 5% جو ہے وہ صرف 5% کے اوپر ہے۔ آج جو کائبور ہے وہ تقریباً 16% کے اوپر ہے، تو باقی جتنا بھی انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹھائے گی، بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ بھی گورنمنٹس کرے گی، اور اسی طرح 15 سے 75 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ 7% پہ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے سے چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکریج کریں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان قرضوں کا استعمال کریں۔ 8 سے 9 سال تک جو ہے وہ اس کی ری پیمنٹ ہے، جو کہ بہت ان قرضوں کو بہت آسان اقساط کے اندر جو ہے وہ ینگ بچوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور آخر پہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو سپورٹس کا ایک انیشیٹو ہے وہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پچھلے 4 سال میں جس طرح ہماری نوجوان نسل کو خراب کیا گیا، اس ملک کے سوشل فیبرک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا، چاہے وہ بد زبانی ہو، چاہے وہ بد لحاظی ہو، چاہے وہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، بزرگ سیاست دانوں کا ثقافت کا جو ہے وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے مذاق اڑایا گیا۔ تو کس طرح پھر ہم جو ہیں اپنی نوجوان نسل کو واپس ایک
اچھے معاشرے کی طرف لے کے آئیں, کس طرح ہم ایک اچھا معاشرہ بننے کی کوشش کریں. اور سپورٹس جو ہے, جو کھیل ہیں, میرے خیال سے جب کھیلوں کے میدان بھرتے ہیں تو اس سے ہسپتال بھی خالی ہوتے ہیں, اور جو کھیل ہیں وہ باقاعدہ ایک کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں نوجوان نسل کی. ٹیم ورک, لیڈرشپ, یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے وہ کھیلوں سے سیکھتے ہیں. ایک نیشنلزم کا جذبہ جاگتا ہے. آج بھی اتنی پولرائزڈ ٹائم پہ بھی جب پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو پورا پاکستان اکٹھا ہو کے اس کرکٹ میچ کو دیکھتا ہے. تو سپورٹس کے ذریعے ابھی تک پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 35,000 بچے جو ہیں وہ آلریڈی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. ہم نے ہاکی کے ٹرائلز شروع کیے نیشنل لیول کے اوپر. 4 صوبوں میں, AJK میں, GB میں یہ ٹرائلز منعقد ہوئے. سارے صوبوں میں 5 مختلف جگہوں پہ ٹرائلز منعقد کیے گئے. اس کے اب ہم ٹیلنٹ ہنٹ ہمارے پاس ہو گیا ہے. ہم اس کی پروونشل اور نیشنل لیگ جو ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر پہ کریں گے. اور کرکٹ اور فٹ بال کی, اور یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ان کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں. ابھی تک 30,000 بچے, ابھی تک 3 دنوں میں صرف 30,000 بچے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں. ان کی اپلیکیشنز بھی PMYP.gov.pk پہ کھلی ہوئی ہیں. پلیز آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو سپورٹس کے میدان میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے کھلاڑی ہیں, ان کو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آخر پہ جو ہمارا ایک بالکل ایلیٹ پول ان میں سے ٹیلنٹ ہنٹ میں سے نیشنلز جو جیتیں گے, ہم مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو روزگار جو ہے وہ مہیا کی جائے. اور ہم شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں جو عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند کر دی تھیں, جس کی وجہ سے تقریباً 30 سے 40 ہزار کھلاڑی اس ملک میں ایک نوٹیفیکیشن سے بے روزگار ہو گئے تھے. انہوں نے وہ اس کو بحال کیا ہے, ان لوگوں کو روزگار واپس ملی ہے. اور اسی کے تحت ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ٹیلنٹ پول سے جو بچے نکلیں گے اس ٹیلنٹ ہنٹ سے, ان کو بھی روزگار مہیا کی جائے. اور آخر پہ اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک آن لائن پورٹل جو کہ نیشنل ایک یوتھ ہب ہوگا, تاکہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پارٹنرشپ ہو. جیسے ہم مساق معیشت کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں جو ہے ایک نیشنل پارٹنرشپ کولیبریشن چاہیے, پبلک سیکٹر کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, اکیڈیمیا کی, کہ سب اکٹھے ہو کے جو ہے وہ یوتھ کے لیے کام کریں. تو PMYP کے نام سے جو موبائل اپلیکیشن ہے, دیٹ ول بی ایک انٹیگریٹڈ یوتھ پورٹل ہوگا, جس پہ ایونچولی ہم تمام ایک امپلائمنٹ پورٹل بھی بنائیں گے, اسکالرشپ پورٹل بھی اس کو بنائیں گے, اور جتنی یہ اپرچونیٹیز کی بات کی گئی ہے وہ اس کی اپلیکیشنز وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں گی ایک سنگل پلیٹ فارم کے اوپر. اور آخر میں ایک نیشنل انوویشن ایوارڈ کی میں بات کرنا چاہوں گی. اس کا پہلے راؤنڈ کی اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں, مگر جنوری میں ہم دوبارہ کھولیں گے. وہ تمام بچے جن کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں, وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کے لیے ایک کمپٹیشن کھولا, اور اس کو شارٹ لسٹ کر کے جو 50 اس کے ونرز ہوں گے, ان کو ہم کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے کچھ فائنینشیل, اور باقی سارا جو ہے انکیوبیشن اور انویسٹرز کنیکٹ کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو اچھے آئیڈیاز ہیں اس کو ہم کمرشلائز کر سکیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. کچھ چیزوں کی ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکے, بٹ جیسے جیسے ہم لانچ کرتے جائیں گے ہم آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم مزید ڈیٹیل پروسیس کر سکیں. تھینک یو. شیزہ فاطمہ, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرضہ اسکیم ہے, اس کے لیے نئے سرے سے اپلائی کریں گے لوگ, یا کہ پہلے سے جو اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں وہ بھی بہت خوف سے ہیں, ان کے لیے کیا, اور کب تک یہ شروع ہو رہی ہے اسکیم, اور اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوگا ان کا؟ کیبنٹ سے اپروول ہو گیا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کا سرکولر بھی کل جو ہے اسٹیٹ بینک نے بھی نکال دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے. اور جو آپ نے بات کی ایگزسٹنگ اپلیکیشنز کی, تھوڑی سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں. ہم بینکوں سے جو ہے وہ اس وقت اسی کانورسیشن میں ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں, دیکھیں پروگرام اس طرح کا چلایا گیا پچھلے 4 سال کہ ہزاروں کیا لاکھوں میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے 3 سال سے قرضہ اپلائی کیا ہے. اب تب سے لے کے آج تک دنیا بدل گئی, معیشت بدل گئی, تو وہ ان کی جو اپلیکیشنز ہیں بیچارے بچوں کی, وہ اس طرح سے ہم اب یہی بینکس کے ساتھ بات کریں گے کس طرح ہم ان کو پرائیورٹائز کریں جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہے, خاص طور پہ جن کے قرضہ جات منظور ہوئے ہوئے تھے. مگر کیونکہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بدلی ہیں, تو میرے خیال سے ہم اس کو تھوڑا سا ہمیں وہ چیک کریں گے ہم کیا کرنا ہے آگے, باری باری کرنا. یوتھ جو ڈائریکٹریٹ ہے کا, یہ جتنے بھی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں باہر,
उनके लिए स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या फेडरल लेवल पे भी आपने कोई ऐसा फंड मुख्तस किया है कि अगर कोई प्रोग्राम होते हैं या कोई कैपेसिटी बिल्डिंग तो जो आपको अप्रोच करें, कोई इनको आप स्पॉन्सर करें? देखिए, ये जो जिस प्रोग्राम की आप बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था और हर साल कई 100 बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते थे एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। फेडरल के अंदर जो है हम अभी तक जो है हम जितने हमने प्रोग्राम्स प्लान किए हैं और जितने हम लोगों से अपने डेवलपमेंट पार्टनर से भी मुलाकात करते हैं, मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात यकीनन चल रही है, मगर उसको हम डिटेल में जो है वो लॉन्च ज़रूर करेंगे, जल्द करेंगे। मैम मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट मैडम मिनिस्टर से है और एक आप से है। पहले मैं ये इसमें कोई शक नहीं कि आपने लैपटॉप्स में नौजवानों के लिए मुख्तलिफ अपने जो आपके अदवार हैं काफ़ी कुछ किया और हर पोलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मुअव्विन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी और बहुत सी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। उन्होंने जैसे कहा है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे, मतलब देंगे यूथ के लिए। उन्होंने स्पेशली जो थे शिज़ा फ़ातिमा को कहा हुआ था ना कि सर के वो ये सारे प्रोग्राम्स को देखें, तो उस हवाले से वो ब्रीफिंग दे रही थी। वो कह रही थी कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं और लैपटॉप प्रोग्राम बड़ा उनका कामयाब रहा था। दोबारा से स्टार्ट करना चाहते गए और उसके बाद नेशनल यूथ पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि 20 लाख ये कामयाब जवान प्रोग्राम जो था ये तो पीएम यूथ प्रोग्राम इन्होंने कन्वर्ट नाम चेंज किया ना। अच्छा, मैं क्विकली आपको बता दूं कि आगे इलेक्शन का साल आ रहा है। नौजवानों को नौकरी की बात की गई थी, पहले इमरान खान की जानिब से 1 करोड़ की बात की गई थी। वल्लाही के इलेक्शन मिलता है कि कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये तो आगे आने वाले 15 दिन के बाद इलेक्शन का साल शुरू हो रहा है। हाँ जी। इसमें सिर्फ जो है पॉलिटिकल गिमिक है और तब उनको चाम देने की कोशिश की गई है। यहाँ तक हमारा आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। तमाम तफसीलात के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।